مدنی صورتیں کتنی ہیں ٹوٹل قرآن مجید میں؟ 28 ہیں۔ درست جواب۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ میں کتنی آیات ہیں؟ یعنی قرآن کی جو سب سے بڑی سورت ہے اس میں کتنی ٹوٹل آیات ہیں؟ اس میں جو ہے وہ 286 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، غلط جی نہیں، پڑھنا ضروری ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس کہ سورہ مجادلہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ مجادلہ کا دوسرا نام سورہ زحار ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت میں کس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے؟ یعنی ایسی کون سی بڑی آیت ہے قرآن کریم میں جس میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے؟ قرض کی ادائیگی کا وقت اور رقم تحریر کر لی جائے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد 29ویں پارے میں ہے؟ نہیں، 29 میں نہیں ہے، 30 میں ہے، جی نہیں، بالکل درست جواب۔ قرآن کریم کی کس سورہ میں زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر کیا گیا ہے؟ اب زکوٰۃ کے مستحقین کس صورت میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ توبہ میں، درست جواب۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا تذکر آیا ہے؟ یعنی کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء جو ہیں ان کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں؟ 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ وہ کتنی صورتیں ہیں جن کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے؟ مطلب وہ کون سی صورتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں جن کا جو آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں ہیں ہمارے پاس۔ کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ کون سی ہے؟ یعنی ترتیب سے لحاظ سے قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، درست جواب۔ اگلا سوال ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ ناس۔ اگلا سوال ہے کہ مکی صورتوں کی تعداد بتائیں کہ مکی صورتیں کتنی ہیں قرآن مجید میں؟ ٹوٹل 86 جو ہیں وہ مکی صورتیں قرآن مجید میں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ قرآن کریم کی کتنی صورتوں کے نام ایک حرف سے ہیں؟ یعنی ایک ہی حرف سے جو ہے وہ کتنے قرآن مجید میں صورتیں ہیں؟ یعنی 3 صورتیں ہیں، درست جواب۔ اگلا سوال ہمارے پاس وہ 4 صورتیں کون سی ہیں جن کی ابتدا حرف انا سے ہوتی ہے؟ یعنی انا سے کون سے جو ہے حرف صورتیں ان کی تعداد شروع ہوتی ہے؟ ہمارے پاس سورہ فتح سے ان 4 صورتوں سے ہوتی ہے، بالکل درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ نزول قرآن کا ذریعہ وحی تھا؟ بالکل جی ہاں، کیونکہ قرآن کا جو اصل مقصد تھا نا وہ نزول کا تھا، مطلب ذریعہ تھا، وحی کا تھا اصل میں۔ قرآن مجید کی کس سورہ میں دابۃ الارض کے خروج کا ذکر آیا ہے؟ سورہ نمل۔ قرآن مجید کے آخری دونوں سجدے کس پارے میں؟ یعنی قرآن مجید کے جو آخری دونوں سجدے ہیں وہ 30ویں پارے میں ہیں۔ وہ صورتیں بتائیں جن کا آغاز طاسین میم سے ہوتا ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جن کا آغاز طاسین میم سے ہوتا ہے؟ سورہ شعراء اور سورہ قصص کا۔ قرآن مجید کی کس سورہ میں جنگ بدر کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ جنگ بدر کا قصہ کس سورہ میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ انفال میں۔